الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. ہمارا لیول 4 ہے الحمدللہ، اور آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 19 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں 11 سے 15 تک انشاءاللہ، اور سورۃ شعراء ہے، اور آیت نمبر 118 سے لے کے 227 یعنی سورہ کے اختتام تک انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سورہ شعراء انشاءاللہ باذن اللہ مکمل کر لیں گے. کورس کے مقاصد اور اسی طرح کورس کا تعارف آپ کے سامنے، سورۃ شعراء کا تعارف بھی گزر چکا ہے الحمدللہ. یہ جو صفحہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. صفحہ نمبر جو ہے وہ 372 ہے اور پارہ نمبر 19 ہے، اور اس صفحے میں جو آیات ہیں 118 سے لے کر 142 تک ہیں، اور اس صفحے کو مختلف اشارات پھر آگے اس کے مختلف جو ہے موضوعات اس میں تقسیم کیا گیا ہے. تو اس صفحے کو کتنے اشارات میں تقسیم کیا گیا جی؟ 4 اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے. 4 اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے اس صفحے کو، اور پھر ہر جو اشارے ہیں، ہر جو اشارہ ہے اس کو مزید جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں مختلف ان میں تقسیم کیا گیا ہے. تو پہلا اشارہ اور اس کے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 118 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور وہ 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان وہ رہے، اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی ہے اور وہ مایوس ہو گئے ان کے ایمان لانے سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور کیا دعا کی؟ کہ اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دے. ففتح بینی، ففتح پس فیصلہ کر، بینی میرے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان یعنی میری قوم کے درمیان، فتحاً فیصلہ کرنا، ایک فیصلہ کر اے اللہ میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان. مراد کیا ہے کہ اے اللہ اب جو ہے اب ان پہ اپنا جو عذاب ہے، عذاب کا جو فیصلہ ہے، اے اللہ تو لے آ ان پہ. اور ساتھ کیا دعا کی کہ وہ نجینی اور مجھے بچا لے، وہ ممائیہ اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، کہ مومنوں میں سے جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے، وہ نجینی اور مجھے بھی بچا لے، اور اہل ایمان میں سے جو میرے ساتھ ہیں اے اللہ ان کو بھی بچا لے. کس چیز سے بچا لے؟ اس عذاب سے کہ جو تو عذاب ان پہ نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات عطا فرما دی، ہو اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں، المشحون بری ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ ہم نے اس کو بھی نجات عطا فرما دی، ہو اس کو یعنی نوح علیہ السلام کو، اور کن کو نجات عطا فرما دی؟ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اور جو نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو ان پر ایمان لانے والے تھے. اور علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا تقریباً 80 تھے، اور وہ کشتی میں سوار تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے اور بھی مخلوقات تھیں، یعنی وہ صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جو انہوں نے مختلف قسم کے جو جانور اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے، چوپائے لیے ہوئے تھے، جو جانور لیے ہوئے تھے اور کشتی میں سوار کیے ہوئے تھے. یہ مراد مشحون بری ہوئی، جو مختلف انواع اور اقسام کے جانوروں سے کیا تھی، وہ کیا تھی، اشیاء سے وہ بری ہوئی تھی. ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا، بعد اس کے بعد ہم نے اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد جو ہے ہم نے غرق کر دیا، بعد اس کے بعد کن کو؟ الباقین باقی رہنے والوں کو، جو ایمان نہیں لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر.
تو ان کو ہم نے کیا کر دیا، ان کو ہم نے غرق کر دیا. یعنی جو طوفان نوح آیا تھا تو اس میں جو حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا، پھر غرق کر دیا تھا. ان فی ذلک لآیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. یعنی نوح علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے پھر ان کو غرق کر دیا گیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا. تو یہ جو سارا جو واقعہ ہوا ہے تو اس میں نشانی ہے، اس میں یقیناً ایک کیا ہے، لآیتاً یقیناً ایک نشانی ہے. وما کان، اور نہیں تھے اکثرہم ان کے اکثر، مومنین ایمان لانے والے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ، اور بے شک، ربک، آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، لَهُوَ یقیناً وہی ہے، العزیز سب پر غالب، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، پھر جو ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، جو اپنے کفر پر جمے رہے، اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جو طوفان آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. تو پھر ساتھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بے شک یقیناً اس میں نشانی ہے. اس میں کیا ہے، ہمارے لیے نشانی ہے. اور ان کے جو اکثر تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کی قوم کی اکثریت نے ایمان نہیں لایا، کچھ نے چند نے ایمان لایا. یا اس کا جو دوسرا مطلب وہ کیا ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں، قریشی مکہ، ان کے جو اکثر ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں، اور ان کو بھی کیا ہے، تنبیہ ہے، ان کے لیے بھی ڈراوا ہے کہ تم ایمان لے آؤ. اس کے بعد کس کا ذکر آتا ہے، قوم عاد کا ذکر آتا ہے. قوم عاد جو ہے، اس سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی جو بعثت ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، کہ انبیاء جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعارف کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت عنایت فرماتے ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو حکم دیتے ہیں اور اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. اور اسی طرح جو انبیاء ہیں وہ دنیاوی جو لالچ ہوتی ہے، دنیاوی جو طمع ہوتی ہے، اس سے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں. تو قوم عاد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف اقوام کا ذکر کیا اور ان کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کیا. تو جو سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں اور تذکیر ہو، نصیحت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے، صحابہ کے لیے تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رسولوں کی مدد کی. جو انبیاء سابقین ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی، اور ان کے جو ماننے والے تھے، جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے ساتھ تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. اور پھر جو انبیاء سابقین، جو پچھلے جو انبیاء گزر چکے ہیں، ان پہ جن قوموں نے ایمان نہیں لایا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا. تو اس میں جو ہے تنبیہ ہے اور تحدید ہے اور جو ہے وہ ڈراوا ہے کفار قریش کے لیے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں. تو جو قوم عاد جو تھی وہ کیا تھے، دنیاوی طور پہ بڑے ہی جو ہے وہ طاقتور تھے، بڑے ہی زور آور تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کیا فرمایا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس جیسی کوئی قوم جو ہے شہروں میں پیدا نہیں کی گئی. اور یہ نہایت جو ہے وہ ترقی یافتہ تھے، اونچے اونچے ستونوں والی بلند و بالا جو ہے عمارتیں بنانے میں کیا تھے، یہ لوگ مشہور تھے. کذبت عاد المرسلین، کذبت تکذیب کی، عاد نے کس کی، المرسلین رسولوں کی. تو قوم عاد جو تھی ان کی طرف جو رسول جو مبعوث کیے گئے تھے ان کا کیا نام ہے، ہود علیہ السلام جو ہے قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو عاد قوم عاد ہے، انہوں نے مرسلین کی، بھیجے ہوں کی، رسولوں کی انہوں نے کیا تکذیب کی. حالانکہ انہوں نے صرف ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رسول کی بھی تکذیب وہ ہے کہ سارے کے سارے رسولوں کی کیا ہے، تکذیب ہے. ایک رسول کی بھی تکذیب سارے کے سارے رسولوں کی کیا ہے جی، تکذیب ہے. بارک اللہ فیکم. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون،
حضرت ہود علیہ السلام نے کیا پھر دعوت دی انہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی ان کو دعوت دی، اس طرح اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ اذ قال، جب کہا، لہم ان کے لیے، اخوہم ان کے بھائی، ہود نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، نہیں اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول ہوں، امین امانت دار، میں تو تمہارے لیے ایک امانت دار رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کو کیا کہتے ہیں کہ وما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی بھی اجر، کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی بدلہ، کوئی صلہ میں تم سے جو ہے وہ اس کا سوال نہیں کرتا، اس کا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ کیا مراد ہے؟ یعنی یہ جو میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت کا کام کرتا ہوں، تو میں اس پہ تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی ذمے، اوپر، رب العالمین، رب العالمین کے۔ میرا جو اجر ہے، میری جو اجرت ہے، اور میرا جو صلہ اور بدلہ ہے، وہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کیا ہے، وہ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو پھر جو ہے ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی، اپنی قوم کی کچھ ایسی عادات تھیں جو غلط عادات تھیں، بری عادات تھیں، ان پہ انہوں نے تنقید کی اور ان کا انہوں نے انکار کیا کہ یہ تم کیا کام کرتے ہو۔ تو ان میں سے پہلی کیا تھی کہ اونچے اور مضبوط محلات وہ بناتے تھے اور یادگاریں بناتے تھے، ہر جو ہے وہ جو ہے اونچی جگہ پر، اور اسی طرح جو ہے اونچے مضبوط محلات بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے وہ۔ تو آیت نمبر 128 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبنون، کیا تبنون، تم بناتے ہو۔ تو تبنون یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، اور کمزور جو ہے یہ فعل ہے بنا یبنی، ہدا یہدی والا اس کا جو ہے وہ سٹائل ہے، چیپٹر ہے۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، اسی سے ہم اردو میں بانی کا لفظ بھی استعمال کرتے، بانی بنانے والا، تو یہ اس میں فاعل ہوگا، بنا یبنی سے بانی۔ اتبنون، کیا تم بناتے ہو، بکل ریع، ہر اونچی جگہ پہ، ریعت ان کی جمع ہے، کسے کہتے ہیں؟ اونچی جگہ، کشادہ راستہ، اس طرح بلند پہاڑ بھی اس کا مطلب آتا ہے۔ آیتن، آیت نشانی کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد کیا؟ یادگار، نشانی، یادگار۔ تعبثون، اس حال میں کہ تم عبث کام کر رہے ہوتے ہو، حال ہے یہ، تو تعبثون فعل مضارع ہے کہ جو ہے کھیل تماشے کے طور پہ بس بے فائدہ کام کرتے ہو، بلا ضرورت، اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی تم جو ہے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بنا لیتے ہو۔ مقصد کیا ہے؟ فخر، غرور کے لیے، اور اس کے ذات کے لیے، شان و شوکت کے اظہار کے لیے، اور قوت اور دولت کے اظہار کے لیے، اور نہ اس کو کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی نکیر کی، ان کے اس فعل پہ انہوں نے انکار کیا، اور ساتھ کیا فرمایا اگلی آیت میں؟ وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ، اور تم بناتے ہو، مصانع، مسنع کی جمع ہے یا مصنعتن کی جمع ہے، تم بناتے ہو مصانع، بڑی بڑی عمارتیں، مضبوط محل، لعلکم، گویا کہ تم، تخلدون، ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی تم جو ہے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے محلات تم اس طرح بناتے ہو کہ گویا لعلکم، گویا کہ تم، تخلدون، تم ہمیشہ رہنے والے اس دنیا کے اندر، کبھی تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اتنی تمہاری لمبی جو ہے امیدیں ہیں، اتنی تمہاری دنیا کی جو ہے وہ حرص ہے کہ لعلکم تخلدون، کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ تم تو جو ہے وہ ہمیشہ رہو گے اس دنیا کے اندر۔ تو خالدہ یخلدو ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اس سے قرآن میں آتا ہے نا جنتیوں کے بارے میں، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، کیا آتا ہے ان کے بارے میں؟ خالدین فیہا، تو خالدین کیا ہے؟ خلد یخلدو سے اس میں فاعل ہے، خالدین فیہا، کہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ ظلم و سختی کا پھر جو ہے وہ قوم عاد کی ظلم و سختی کا بیان ہے کہ کیسے جو ہے یہ ظالم تھے۔ فرمایا کہ وَإِذَا، اور جب بطشتم، تم پکڑ لیتے ہو، بطشتم، تم ایسی تمہاری پکڑ ہوتی ہے کہ جبارین، بے رحم ہو کے تم جو ہے وہ پکڑتے ہو۔ جب تم پکڑنے پہ آتے ہو، لوگوں کی پکڑ پہ آتے ہو،
تو بدشتم تم جو ہے پکڑتے ہو، جبارین جو ہے جبار اور ظالم بن کر، بے رحم بن کر جو ہے وہ تم لوگوں پہ کیا کرتے ہو، تم ظلم کرتے ہو، تمہارا جو ظلم ہے تشدد ہے اتنا تمہارا بڑا ہوا ہے. تو یہ ان کی قوت اور ظلم اور تشدد کی طرف اشارہ ہے. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور تم میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرا حکم مانو. تو دوبارہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے تقوی اور حود علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ہے. واتقوا اللہ الذی امدکم بما تعملون، آیت نمبر 132. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کی یاد دہانی ہے. حود علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واتقوا، اور ڈرو تم کس سے، الذی، اس ذات سے، کہ امدکم، جس نے تمہیں مدد دی ہے، جس نے تمہیں مدد دی. دیکھیے امد یمدو، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ چیپٹر اسلم یسلم. اسلم یسلم سے یہ جو ہے وہ یکساں حرف والا چیپٹر ہے. امد یمدو، اور اس کا جو ہے فعل کیا، اس کا جو فعل آتا ہے وہ امداد آتا ہے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو جس نے تمہیں مدد دی ہے بما تعملون، ان چیزوں سے کہ جو تم علم رکھتے ہو، جن کا تمہیں علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے. اگلی آیات میں امدکم، اس نے مدد کی ہے تمہاری، بانعام، چوپاؤں سے، یعنی جانوروں سے، مختلف قسم کے چوپاؤں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. وبنین، اور بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. وجنات، اور جو باغات ہیں ان کے ساتھ، جنات، جنت ان کی جمع باغات. وعیون، اور چشموں سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تو حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی تذکیر، ان کی یاد دہانی کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، چوپاؤں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اور باغات کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے چشموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے. اور ساتھوں کو ڈرایا یہ کہہ کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تو تم پہ تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. اب جو ہے قوم عاد، اس کا آگے جواب کیا آتا ہے؟ کفر پر اصرار اور عذاب نہ دیے جانے کی خوشفہمی میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں حود علیہ السلام کو؟ قالوا، انہوں نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہم پہ. قالوا، انہوں نے کہا، یعنی قوم عاد نے کہا، سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر برابر ہے. اوعظت، کہ آپ چاہے جو ہے ہمیں واعظ کریں. وعظ یعظ، اس سے مراد کہتے ہیں واعظ و نصیحت کرنا. اوعظت، تو نصیحت کرے. ام لم تکن من الواعظین، ام یا لم تکن، تو نہ ہو، من الواعظین، نصیحت کرنے والوں سے. کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں چاہے تو ہمیں نصیحت کر یا نہ کر، ہم پر برابر ہے. ہم جو ہے ہم یعنی کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم پہ بالکل برابر ہے، چاہے تم نصیحت کرو چاہے نصیحت نہ کرو، چاہے تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. تو اس طرح کیا کہ انہوں نے اپنے کفر پر اصرار کیا، کفر پر ڈٹے رہے. اور حضرت حود علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا. اور ساتھ کیا کہا؟ ان ھذا الا خلق الاولین، ان ھذا، نہیں ہے یہ، ان نہیں، یہاں ان نافیہ ہے، نفی کے معنی ہے، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، خلق الاولین، پہلے لوگوں کی عادت، پہلے لوگوں کی عادت، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت. تو اس سے کیا مراد ہے کہ نہیں ہے یہ پہلے لوگوں کی عادت؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہی ہمارا شیوا ہے، جو ہمارے صرف ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ خلق الاولین، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں. ان کے اندر بھی اسی طرح وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے. تو اس کے بعد ہم بھی اسی طرح بت پرستی کر رہے ہیں. وہ بھی اسی طرح اونچی اونچی جو ہے وہ یادگاریں بناتے تھے، عالی شان جو ہے وہ محلات اور عمارتیں بناتے تھے. تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. تو مراد یہ کہ ہم اپنے آبائی جو مذہب ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. یہ تو جو ہے ہمارا آبائی جو ہے وہ مذہب ہے، ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، باپ دادا، وہ بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں. خلق الاولین، کہ پہلے لوگوں کی جو خلق عادت وہ جو ہے اسی طرح تھی، تو اس لیے ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ،
وما نحن نہیں ہم بمعذبین کسی صورت جو عذاب دیے جانے والے، یعنی ہم کسی صورت عذاب دیے جانے والے نہیں، یعنی ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا نہیں ہے، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ بالکل وہ عذاب آنے والا نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس انہوں نے اس کی تکذیب کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو کیا کیا، ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور قوم عاد کا یہ جو واقعہ ہے، تو اس میں کیا ہے، ایک یقیناً ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو اکثریت ہے، ان کے جو اکثر لوگ تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی ہے جو بڑا ہی غالب ہے اور بڑا ہی بے انتہا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 141 ہے، کذبت، تکذیب کی، سمود نے المرسلین، رسولوں کی۔ جو قوم سمود ہے انہوں نے بھی کس کی تکذیب کی، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ تو قوم سمود کا جو ذکر ہے اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ جو لوگ تھے، یہ ان کا جو مسکن تھا وہ ہجر تھا، جو حجاز ہے اس کے شمال میں، اور مدینہ تبوک کے درمیان ان کا جو مسکن تھا، ان کی جو بستیاں تھیں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جو لوگ تھے جو سمود، یہ عرب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے جو ہے وہ گزر کے گئے تھے۔ اور قوم سمود کا جو یہ واقعہ ہے، یہ جو تذکرہ ہے، اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے، اسی طرح سورۃ الحجر میں بھی گزر چکا ہے، بنی اسرائیل میں بھی، اس طرح آگے سورہ نمل میں آنے والا ہے، اور سورہ زاریات میں بھی ان کا ذکر آئے گا، اس سے سورہ قمر میں بھی، سورہ فجر اور سورہ شمس۔ ان کا جو جرم تھا وہ کیا تھا، یہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور اسی طرح قیامت کے منکر تھے، اور عیش پرست تھے بہت زیادہ، اور بدترین اور مفسد لوگ ان کے رہنما بنے ہوئے تھے۔ اور ان کا جو تمدن تھا، تمدن میں کس چیز سے یہ معروف تھے اور مشہور تھے، اونچے ستونوں والی عمارتیں بنانے میں، اونچے ستونوں والی عمارتیں بنانے میں کیا تھے، یہ لوگ بڑے معروف اور مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، الحمدللہ ہم نے ایک صفحہ مکمل کر لیا ہے۔ اگلے صفحے کی طرف میں آتے ہیں، صفحہ نمبر 373 ہے، پارہ نمبر 19 ہے، اور اس صفحے میں آیات 143 سے 166 ہیں، اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات میں اور اس کے آگے مزید جو موضوعات اس میں تقسیم کیا گیا ہے، 4 اشارات میں اس صفحے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لکم رسول امین، کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، قوم سمود کی طرف کون سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام، تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے ہوں، رسول امین، امانت دار، کہ میں تو امانت دار، امین ہوں، امانت دار ہوں، رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، یعنی اس دعوت کے کام پر، دین کی تبلیغ پر، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام میں تم تک جو پہنچا رہا ہوں میں، اس پہ تم سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال، جو صلہ ہے، جو مزدوری ہے، اجر ہے، میں اس کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر اللہ رب العالمین، رب العالمین کے، میرا جو اجر ہے وہ کس کے ذمہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو تقوی کی دعوت دی اور اطاعت کی دعوت دی۔ دیکھیے جو رسولوں کا تذکرہ چل رہا ہے، تو رسول جو دعوت دے رہے ہیں وہ کیا دعوت دے رہے ہیں، پہلے کیا انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول امین، امانت دار رسول ہوں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام مجھے دے کر بھیجا ہے، میں پورا من و ان اسی طرح تم تک جو ہے وہ پہنچانے والا ہوں،
اس میں رتی برابر بھی میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں، نہ میں چھپا سکتا ہوں، بلکہ سارا کا سارا جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا جاتا ہے میں اس کو ہو بہو اسی طرح منوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم تک پہنچانے والا ہوں۔ پھر تقوی اختیار کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، واتیون میری اطاعت کرو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم جو ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ کوئی دنیا کمانا ہے، کوئی دنیاوی لالچ ہے اس رسول کو، نہیں، بلکہ میرا جو اجر ہے اور میری جو مزدوری ہے، میرا جو صلہ وہ مجھے رب العالمین دے گا۔ آیت نمبر 146، صالح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو؟ ان کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی یاد دہانی ان کو کراتے ہیں، کہتے ہیں اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اتترکون، تترکون یہ جو یہ ہے فعل مضارع ہے اور اسی طرح پیسو وائس ہے، تو تترکون اسی سے ہم اردو میں ترک بھی استعمال کرتے ہیں، ترک سے ہے چھوڑ دینا، تو ترک یترکو کس چیز کو چھوڑ دینا، تو اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فیما جو ہیں ان چیزوں میں کہ جو یہاں پہ ہیں، یعنی اس دنیا میں، آمنین امن کی حالت میں، بے خوف ہو کے، یعنی تم ان دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان چیزوں میں کیا تم بے خوف ہو کر جو وہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ یعنی تم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے یا موت نہیں آئے گی، کوئی زوال تم پر نہیں آ سکتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور کھجوروں کے درختوں میں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں تمہیں دنیاوی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کیا تم ان نعمتوں میں جو ہے امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کبھی تم سے چھینی نہیں جا سکتی، یا تم پر موت نہیں آ سکتی، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا نہیں آ سکتا تم پر؟ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب آ جائے گا، اگر تم انکار کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو ساری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر موت تم پر آ جاتی ہے تو ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ وزروع اور کھیتیاں، ونخل اور اسی طرح جو کھجور کے جو درخت ہیں، اور وہ کیسے کھجور کے درخت ہیں کہ طلعھا جو ان کے جو شگوفے ہیں، حظیم وہ بڑے ہی جو ہوتے ہیں نرم و نازک، اور طیبت ایسی کھجوریں، کھجور کے درخت کہ جن کا جو شگوفے ہیں، طلع کسے کہتے ہیں؟ شگوفے وہ کہتے ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے کہ کھجور کا وہ شگوفہ جو پہلے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کھجور کا پھل جس کو جو نکلتا ہے اس کو بلح کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو تیار ہوتا ہے اس کو بسر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے تو رطب کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ جب خشک ہوتا ہے تیار ہوتا ہے پوری طرح اس کو تمر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ان نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو؟ مراد یہ ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 149، وَتَنْحِتُونَ تم تراشتے ہو، من الجبالی پہاڑوں میں، بیوتن گھر، فارحین اس حال میں کہ تم بڑے ماہر ہو، خوب ماہر ہو، ماہرین مراد ہے اس سے کہ پہاڑوں میں جو ہے وہ تراش کر تم جو ہے گھر بناتے ہو، اور مقصد کیا ہے؟ فارحین اس کا ایک جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ اتراتے ہوئے اور فخر و غرور کے لیے، فخر و غرور کے مقصد سے تم جو ہے پہاڑوں میں جو ہے گھر بناتے ہو۔ فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون اور میری اطاعت کرو، فاتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا اور مت اطاعت کرو، مت کہا مانو، امر المسرفین جو مسرفین ہیں ان کا جو حکم ہے ان کا حکم مت مانو، حد سے جو گزر جانے والے، مسرفین مسرف کی جمع ہے، حد سے گزر جانے والے، جو تمہارے جو رؤساء ہیں، جو تمہارے جو پیشوا ہیں، جو بڑے بڑے سردار ہیں، تم ان کا کہا مت مانو، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری، ان کے حکم کی اطاعت مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، الذین وہ لوگ کہ یفسدون جو فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور نہ ہی وہ صلح کرتے ہیں۔ تو جو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے رؤساء تھے، بڑے بڑے جو ہے سردار تھے جن کی اطاعت کی جاتی تھی، اور ان میں ہی
9 ایسے تھے کہ جو چوٹی کے جو بڑے جو بدماش اور اس طرح کے سردار اس طرح کے لوگ تھے کہ جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ کہ 9 ایسے شخص تھے زمین میں، 9 ایسے شخص تھے کہ جو فساد برپا کرتے تھے اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو مسرفین ہیں حد سے گزر جانے والے، کون؟ حد سے بڑھنے والے. کہ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں جو فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور نہ ہی وہ صلح کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے وہ، بلکہ فساد ہی فساد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے آگے سے ان کو کیا کہتی ہے، ان کے جو سردار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا انما انت، انما کہ آپ جو ہے صرف کیا ہیں، انت آپ من المسحرین، آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر زبردست جادو کر دیا گیا ہے. نعوذ باللہ، حضرت صالح علیہ السلام کو انہوں نے مسحر قرار دے دیا. تو مسحر کسے کہتے ہیں کہ جس پر بہت زیادہ جادو کر دیا گیا، زبردست جادو جس پر کر دیا گیا. تو انہوں نے کیا کہا انہیں کہ اے صالح، آپ پر تو بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے نا جادو ہو گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ما انت الا بشر مثلنا، ما انت نہیں آپ الا مگر بشر، آپ ایک بشر ہیں، مثلنا ہماری طرح، آپ بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہیں. تو آپ کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں رسالت کا؟ آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ تو مراد کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا بشر ہونا، ان کا انسان ہونا، تو یہ جو ہے ان کے ایمان لانے میں کیا ہو گیا؟ مانع ہو گیا، رکاوٹ بن گیا. کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے بشر، ایک انسان ہماری طرح کا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیج دے. تو یہ ان کی عقلوں میں نہیں آتا تھا. تو ساتھ انہوں نے کیا بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا فأتی بآیتن، فأتی پس لے ابی آیتن، کوئی نشانی، ان کنت اگر تو ہے من الصادقین، سچوں میں سے. تو قوم کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ کوئی نشانی تو لے کر آئیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو کوئی نشانی تو لے کر آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ رسول ہیں. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، آیت نمبر 155. تو اب کیا ہوتا ہے کہ قوم سمود جو تھی ان کے مطالبے پہ چٹان سے ایک جو ہے وہ اونٹنی ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ چٹان سے جو ہے نا ہمارے سامنے اونٹنی جو ہے وہ ظاہر کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن وہ ایمان نہیں لائے. حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. قال کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے، ہذی ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شربن، لہا اس کے لیے، شربن، شربن سے کیا مراد ہے کہ پانی پینے کی باری ہے. لہا شربن، اس اونٹنی کے لیے کیا ہے؟ پانی پینے کی باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے جو ہے پانی پینے کی باری ہے. یوم معلوم، ایک مقرر وقت، ایک مقرر دن میں. یعنی اس کے لیے یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے کہ یہ ایک مقرر وقت میں، ایک مقرر دن میں یہ پانی پیا کرے گی، گھاٹ پر آ کر یہ پانی لے گی، پانی پیے گی. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور تمہارے لیے جو ہے وہ باری ہے، تمہاری بھی باری ہوگی پانی لینے کی. یوم معلوم، ایک مقرر دن، ایک مقرر دن کی. تو یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ ایک دن جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ آ کے پانی پیا کرے گی. تو اس دن کوئی بھی قوم میں سے پانی نہیں لے سکے گا وہاں سے، یہ طے ہو گیا. اور ایک دن کیا ہوگا؟ قوم کا دن ہوگا کہ وہ جو ہے وہ گھاٹ سے آ کر پانی لیں گے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، آیت نمبر 156. وَلَا تَمَسُّوهَا، اور اس کو نہیں چھونا، بِسُوءٍ، کسی بھی برائی سے، کسی بھی برائی سے. سو کسے کہتے ہیں؟ برائی کو کہتے ہیں. مراد کیا؟ کسی بری نیت سے اس کو مت چھونا، نقصان پہنچانے کی نیت سے اس اونٹنی کو تم نے چھونا تک نہیں ہے. فَيَأْخُذَكُمْ، بس کیا ہوگا؟ ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم، عظیم ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں کیا ہوگا؟ آ لے گا، تمہیں پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں قوم کے لوگ اس اونٹنی کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. فَعَقَرُوهَا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس وہ نادمین، نادم کی جمع ہے، وہ نادم ہو جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پشیمان ہو جاتے ہیں. کیسے کہ جب عذاب کے جو آثار انہوں نے دیکھے تو وہ ندامت کرنے لگے
لیکن اب جو ہے عذاب کے آثار عذاب دیکھ کر پھر ایمان لانا کیا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، یقیناً ایک نشانی، لآیتاً یقیناً ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی جو اکثر تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، اس واقعے میں، اس قصے میں، جو قوم سمود کا جو قصہ ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی ہے سب پر غالب، الرحیم، جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قوم لوط کا واقعہ ذکر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذب، تکذیب کی، قوم لوط، قوم لوط نے، کن کی؟ المرسلین، بھیجے ہوئوں کی، رسولوں کی، کہ قوم لوط نے بھی مرسلین کی، بھیجے ہوئوں کی کیا کی؟ انہوں نے تکذیب کی۔ کذبت، یہ کون سے چیپٹر ہے؟ علم یعلم، تعلیم۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اذ جب، قال کہا، لہم انہیں، اخوہم ان کے بھائی، لوط لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو جو لوط تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور قوم لوط کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ راف میں گزر چکا ہے، اسے سورہ ہود میں بھی، سورہ ہجر میں، اور سورہ انبیاء میں، اور ابھی آگے سورہ نمل میں آنے والا ہے انشاءاللہ، سورہ صافات میں اور سورہ قمر میں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، تو ان بستیوں میں جو بڑی بستی تھی، جو مین جو بستی تھی، جو صدر مقام تھا ان کا، کہہ سکتے ہیں وہ صدوم جو ہے وہ بستی تھی۔ تو ان بستیوں کی طرف جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کو مبعوث کیا گیا۔ تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی، انہوں نے کیا کہا؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، ان اس کام پر، مراد دعوت دین کے کام پر، من اجر، کوئی بھی اجر، مراد کوئی بھی صلہ، کوئی بھی مزدوری، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمہ، میرا جو اجر، میری جو اجرت ہے، میری جو مزدوری ہے اس کام کی، یہ اس کام کا جو ثواب ہے اور اس کام کا جو بدلہ ہے، وہ مجھے کون دینے والا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اب جو ہے قوم لوط کا جو بڑا جو جرم تھا، اور جس کی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پہ نکیر بھی کی، انہوں نے انکار بھی کیا، اور کیا کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو؟ کہتے ہیں اتأتون، کیا تم آتے ہو، الذکرانہ، مردوں کے پاس، من العالمین، جہان والوں میں سے، سارے جہانوں میں سے، اتأتون الذکرانہ، کیا تم آتے ہو، کیا تأتون، تم آتے ہو، الذکرانہ، مردوں کے پاس، من العالمین، سارے جہانوں میں سے، یعنی کہ تم جو ہے پہلی قوم ہو کہ جس نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ انتہائی کبھی اور برا فعل۔ وتذرون، اور کیا کہتے ہیں؟ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما خلق لکم، ما خلق لکم، جو پیدا کیے تمہارے لیے، ربکم، تمہارے رب نے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، یعنی تمہاری جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کی ہیں، تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، اور اس فطرت کو چھوڑ کے تم جو ہے غلط کام کی طرف آتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ انتم، تم ہو، قوم، ایسے لوگ کہ عادون، جو ہے حد سے گزر جانے والے، جو حلال کو چھوڑ کے جو ہے حرام کی طرف جاتے ہیں، کہ جنہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو حرام ہے اس کی طرف جو آئے۔ تو 2 صفحے الحمدللہ ہمارے مکمل ہوتے ہیں۔ اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں، ہمارا یہ آج کا تیسرا صفحہ ہے، اور یہ صفحہ نمبر 374 ہے، پارہ نمبر 19، اور اس میں آیات 167 سے لے کر 179 تک ہیں، اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور آگے اس کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں۔
اب جو ہے قوم کی دھمکی اور لوط علیہ السلام کی دعا، کیا ہوتا ہے کہ قوم لوط جو ہے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتی ہے. دھمکی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ قالوا، انہوں نے کہا لئن لم تنتہی، لئن یقیناً اگر، لم تنتہی آپ باز نہ آئے، یا لوط اے لوط، اے لوط اگر تو باز اگر نہ آیا تو کیا ہو جائے گا، لتکونن یقیناً ضرور تو ہو جائے گا، من المخرجین نکالے ہوں میں سے. مخرجین مخرجن کی جمع ہے جس کو نکال دیا جاتا ہے، تو یہ اس میں مفعول ہے، مخرجین اس میں مفعول ہے، اخرج یخرجو سے مخرج نکالنے والا، اور مخرج جس کو نکالا جائے، تو پھر اس کی جمع جو ہے یا نون کے ساتھ کیا بن گئی، مخرجین نکالے ہوئے، کہ تجھے ضرور نکالے، تو ضرور نکالے ہوں میں سے کیا ہو جائے گا، ہو جائے گا. تو مراد کیا ہے کہ ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے اگر تو باز نہ آئے، کسی سے باز نہ آئے، یعنی کہ ہمیں اس جو ہے بدفعلی والا جو یہ عمل ہے، عمل قوم لوط جو ہے، لواطت جو ہے، اگر اس سے تو نے ہمیں باز کرنا چھوڑا نہ، اگر تو منع نہ، اگر تو باز نہ آئے اس کام سے، اس جو ہے ہمیں منع کرنے سے، اگر تو باز نہ آئے، جو تو ہمیں منع کرتا رہتا ہے اس برے فعل سے، اگر تو اس چیز سے اگر باز نہ آئے تو ضرور تجھے ہم اپنی بستی سے کیا کر دیں گے، ہم نکال دیں گے. قال، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام نے، انی بے شک میں، لعملکم تمہارے کام سے، بے شک میں تمہارے کام سے کیا ہوں، تمہارے عمل سے، من القالین قالین میں سے ہوں. القالین کیا ہے، القالی کی جمع ہے، اور مراد کیا ہے یہاں پہ، شدید نفرت کرنے والا. تمہارا یہ جو عمل ہے، یہ جو برا عمل ہے کہ جو تم فحاشی کا ارتکاب کرتے اور وہ بھی مردوں کے ساتھ، یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا قبیح عمل ہے کہ میں تو اس سے من القالین میں شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. پھر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آیت نمبر 169، ربی اے میرے رب، نجینی مجھے جو ہے وہ نجات دے دے، وہ اہلی اور میرے گھر والوں کو بھی، کس چیز سے مجھے نجات عطا فرما دے، مجھے بچا لے، مما یعملون اس چیز سے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں، ان کے اس برے فعل سے اور ان کی نحوست سے، اے اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے گھر والوں کو بھی بچا لے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے فرمایا فنجیناہ، پس ہم نے اس کو بچا لیا، یعنی لوط علیہ السلام کو، وہ اہلہ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، سب کے سب کو ہم نے جو ہے وہ بچا لیا، الا مگر عجوزن ایک بڑھیا کو، فی الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو ہے ایک بڑھیا کو ہم نے کیا کیا، اس کے سوا ہم نے بچا لیا سب کو. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا الآخرین دوسروں کو جو باقی ماننا ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، تو ہم نے ان کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں، آیت نمبر 171 میں ان کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے کہ جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی اس کو تو ہم نے نہیں بچایا، الا مگر، یعنی اس کو ہم نے نہیں بچایا، عجوزا جو عجوز یعنی بڑھیا تھی، وہ بڑھیا تھی، بڑھاپے کی حالت میں تھی، اور لوط یعنی مراد لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی اور اپنی قوم کے ساتھ رہ گئی تھی اور ایمان نہیں لائی تھی حضرت لوط علیہ السلام پہ، تو اس کو بھی قوم لوط کے ساتھ جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا. فی الغابرین جو پیچھے رہنے والوں سے تھی. اللہ نے فرمایا نمبر 172 میں، ثم پھر دمرنا، ہم نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا الآخرین دوسروں کو، باقی ماندہ کو، جو باقی رہ جانے والے تھے، یعنی جو حضرت لوط علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو ان کے ایمان لانے والوں میں سے جو ان کے گھر والے تھے، اور جو ایمان لانے والے دوسرے جو ان کے ساتھی تھے، احباب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا. اور جو ایمان لانے والے نہیں تھے، جن میں ان کی بیوی بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیا کیا، عذاب سے دوچار کیا اور ان کو ہلاک و تباہ کر دیا. قوم لوط پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان پر کیسا عذاب آتا ہے، ان پر پتھروں کی بارش نازل ہوتی ہے. آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، وَأَمْطَرْنَا اور بارش برسائی ہم نے، کن پر، علیہم ان پر، یعنی قوم لوط پر، مطرًا زبردست جو ہے وہ بارش، زبردست قسم کی جو ہے وہ بارش،
ہم نے ان پر برسائی، یا مراد کیا کہ خاص بارش، مراد کیا ہے کہ پتھروں کی بارش، جیسے دوسرے مقامات پہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان پر عذاب نازل کیا، پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ نازل کی، برسائی، تو کیا ہو گیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی بستیاں جو تھیں ان کو الٹا کر اوپر مارا گیا ان کے. پھر اللہ نے فرمایا فساء، پس بری تھی، مطر المنذرین، ڈرائے جانے والوں کی جو بارش تھی وہ بڑی ہی بری بارش تھی. یعنی کہ بڑی کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسائی گئی. المنذرین منذر کی جمع ہے جس کو ڈرایا جائے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اب جو ان پر نازل ہونے والی جو بارش تھی، جو برسائی گئی، بڑی ہی بری تھی اور بڑی ہی بدترین تھی. ان فی ذلک لآیہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس میں یقیناً ایک نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کے اکثر جو ایمان لانے والے نہیں تھے. وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، یقیناً وہی جو ہے وہ سب پر غالب ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اصحاب الایکہ کا ذکر آتا ہے. اصحاب الایکہ جو اصحاب مدین ہیں وہ ایک ہی قوم ہے، اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین. تو جو ایکہ ہے، ایکہ کسے کہتے ہیں؟ ایکہ سے مراد ہے درختوں کا جھنڈ، جو درخت تھے جو مدین کے ارد گرد تھے، اس کے جو نواحی علاقے تھے ان کی طرف تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ایکہ والوں کی طرف بھی بھیجا گیا تھا اور مدین والوں کی طرف بھی بھیجا گیا تھا. آیت نمبر 176، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کذب تکذیب کی، جھٹلایا، اصحاب الایکۃ، ایکہ والوں نے، المرسلین، رسولوں کی. تو مراد کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، کیونکہ ایک رسول کی تکذیب جو ہے وہ سارے کے سارے رسولوں کی تکذیب ہے. اذ قال لهم شعیب، اذ جب، قال کہا، لهم انہیں، شعیب شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ شعیب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور تم میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، یعنی دین کی تبلیغ پر، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پر، من اجر، کوئی بھی اجر، مراد اجرت، مزدوری، صلہ، تم سے اس کا کوئی صلہ یا بدلہ نہیں چاہتا. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر، میری جو اجرت، میرا صلہ، میرا بدلہ، الا مگر علی رب العالمین، رب العالمین کے ذمہ، کہ مجھے اس دین کی تبلیغ کا اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے کا، تمہارے سامنے توحید کو بیان کرنے کا، اور تمہیں بری باتوں اور برے اعمال سے بچانے کا اور نصیحت کرنے کا جو اجر اور جو بدلہ ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں کیا تھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور یہ جو ایکہ ہے، یہ جو بعض نے کہا ہے کہ درخت تھا یہ، یا درختوں کا جھنڈ تھا، مختلف درخت تھے یہ. تو بعض نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو درخت ہے یہ اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس طرح ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے. ناپ تول کے اندر بھی یہ کیا کرتے تھے، یہ لوگ کمی کرتے تھے. اور شرک بھی تھا ان کے اندر، زمین میں فساد مچاتے تھے، یہ زمین میں فساد مچاتے تھے. اس طرح رہزنی بھی کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اوفوا الکیل، اوفو پورا دو، الکیلا ناپ، یعنی ناپ جو ہے وہ پورا کرو، پوری طرح اچھی طرح ناپ کر دو جب تم ناپ کر دیتے ہو. ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، من المخسرین، گھاٹا دینے والوں میں سے، جو ہے لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو. مخسرین کم دینے والے، کم دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، گھاٹا دینے والوں میں سے مت ہو جاؤ. وزنوا، اور وزن کیا کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ، سیدھی ترازو کے ساتھ جو ہے وہ تم جو ہے وہ تولا کرو، وزن کیا کرو. مراد کیا ہے کہ ایسے ترازو کے ساتھ تولو کہ جو پورا تولنے والا ہو درست ترازو ہو، اور وہ دونوں میں سے کسی ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو.
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، آیت نمبر 183۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو اپنی قوم کو جو آواز و نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو ان کی اندر جو موجود جو برائیاں ہیں ان سے ان کو منع کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ولا تبخسوا الناس، اور مت جو ہے وہ کم نہ دو لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں، لوگوں کو جو ہے ان کی جو چیزیں ہیں وہ کم کر کے مت دو، بلکہ جو ہے پورا ناپ تول کر دو، ان کے حقوق جو ہے پورے کے پورے ان کے حقوق ادا کرو، ان حقوق میں سے اور ناپ تول میں سے کمی مت کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد مچاتے ہوئے زمین میں مت پھرو، زمین کے اندر یعنی فساد مت مچاؤ۔ تو ان کا جو فساد تھا وہ کیا تھا؟ فساد سے ایک اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو کہ جس سے فساد پھیلتا ہے، اور دوسرا اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یعنی نافرمانی والے کام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ شرک نہ کرو، قتل مت کرو، اسی طرح تم لوگوں کو جو ڈراتے ہو اور ان کو دھمکی دیتے ہو، اس طرح راہزنی جس کا تم ارتکاب کرتے ہو، یہ کام جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کس کی صورتیں ہیں؟ فساد کی صورتیں ہیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی دعوت دیتے ہیں، یہ کیا کہ تم ڈرو اس ذات سے کہ جس ذات نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو پہلی جو مخلوق ہے تم سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کو بھی اس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس ذات سے تم ڈرو۔ تو آیت نمبر 184، واتقوا، اور ڈرو تم، الذی، اس سے کہ جس نے خالق کا پیدا کیا، کم تمہیں، اس سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو بھی، جبلہ سے مراد کیا ہے؟ مخلوق، الاولین پہلی، جو پہلی جو قومیں ہیں تم سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں تم سے پہلے، تو اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور پہلی مخلوق کو بھی، پہلی امتوں کو بھی، پہلی قوموں کو بھی جس نے پیدا کیا ہے اس سے ڈرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح جو ہے وہ، جیسے دوسری قوموں نے اپنے انبیاء پر جو ہے وہ جادو زدہ ہونے کا الزام لگایا، تو اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام پر جو ہے وہ جادو کا الزام لگاتی ہیں، یعنی کہ جادو زدہ ہونے کا الزام لگاتی ہے، اور کہتی ہے ان کی قوم کہ قالوا، انہوں نے کہا، انما، بس بات تو اتنی ہے سر کہ انت، تو ہے، من المسحرین، سحر زدہ کیے ہوئے لوگوں میں سے، کہ جن پر زبردست جو ہے وہ جادو کیا گیا تو ان لوگوں میں سے۔ وما انت الا بشر مثلنا، وما انت، نہیں ہے تو، الا مگر، بشر انسان، مثلنا ہماری مثل، ہماری طرح، کہ اے شعیب تو ہماری طرح ایک انسان ہے، تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِن نَظُنُّكَ، وَإِن، اور یقیناً ہم، نَظُنُّكَ، ہم گمان کرتے ہیں، کا تجھے، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، یقیناً جھوٹوں میں سے، نعوذ باللہ۔ ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے نا، تیرے اس دعوے میں، یعنی کہ تو اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اکیلے عبادت کی طرف تو دعوت دیتا ہے، تو ہم ان سارے تمہارے کیے ہوئے دعووں میں تجھے نعوذ باللہ کیا سمجھتے ہیں؟ گمان کرتے ہیں، ہم جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ اور ساتھ جو ہے آسمان کے ٹکڑے گرانے کا مطالبہ کر دیا، کیا کہتے ہیں؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، فَأَسْقِطْ، پس گرا دے، اسقط یہ ہے فعل امر ہے، اور اس کا جو چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلموں سے، یہ فعل امر ہے۔ فَأَسْقِطْ، پس گرا دے، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے، من السماء، آسمان سے، آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دے، یا اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے کہ تو آسمان سے ہم پر عذاب لے، جس کا تو جو ہے نا وعدہ کرتا ہے، ہمیں دھمکی دیتا ہے۔ کسفت ان کی جمع ہے، تو جیسے قطعتن کی جمع قطع ہے، تو کسفت ان کی جمع اسی طرح کسف، ٹکڑے، کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، اگر تو سچا ہے تو آسمان سے نا، جو آسمان کے ٹکڑے ہم پر جو ہے وہ گرا دے، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے، یا آسمان سے عذاب نازل کر دے۔
قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو، قال انہوں نے کہا ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، میرا رب جو ہے تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، جس کفر کے اندر ہو، جس شرک کے اندر ہو، اور جو عذاب بھی تم پر آنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کی تکذیب کرتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب نازل ہو جاتا ہے کہ جس طرح کا عذاب وہ مانگتے تھے اسی طرح کا آسمان سے جو ہے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے تکذیب کی، پس ان لوگوں نے تکذیب کی، اس کی کس کی؟ شعیب علیہ السلام کی، پس انہوں نے تکذیب کی شعیب علیہ السلام کی۔ فَأَخَذَهُمْ پس کیا ہوا پھر؟ پس پکڑ لیا ان کو، پس اخذ پکڑ لیا، ہم انہیں، کس کو؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کو، جنہوں نے انکار کیا تھا، جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، کفر پر اصرار کیا، جو ایمان نہیں لائے تھے۔ کیا چیز پکڑ لی؟ کس چیز نے پکڑ لی انہیں؟ عذاب و عذاب یوم الذلت، سائبان کے دن کا عذاب، سائے کے دن کا عذاب، سائبان کے دن کا جو عذاب ہے اس نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک اس میں جو رائے وہ یہ ہے کہ آسمان سے جو ہے وہ بادل آیا اور بادل سے ان پر کوئی عذاب برسا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کس طرح کا عذاب تھا۔ اور بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہی عذاب ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ نازل ہوا، اور جو ہے اس عذاب سے پہلے تقریباً 7 دن پہلے کیا ہوتا ہے کہ انتہائی شدید گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک بادل سائے فگن ان پر ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر سائے ہو گیا، تو وہ سائے کے نیچے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو تھوڑی سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو چند لمحے بعد کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے جو آگ کے جو شعلے وہ برسنا ان پر شروع ہو جاتے ہیں، نیچے سے زمین پہ زلزلہ آتا ہے، چیخ آتی ہے، تو ان کو تو وہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً ایک یہ عذاب کیسا تھا؟ ایک عظیم دن کا عذاب تھا، کہ یہ جو ہے وہ دن اتنا عظیم تھا، تو اس دن میں آنے والا عذاب ان پر کتنا عظیم آیا ہوگا، کتنا سخت ترین عذاب ان پر آیا ہوگا دنیا کے اندر۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بڑا ہے۔ تو یہ کتنی ہمارے لیے نصیحت ہے، اور کتنا اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر مختلف اقوام کا ذکر کیا، ان میں اب قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں، تو ہمارے لیے ان میں کیا ہے؟ ہمارے لیے ان واقعات کے اندر، ان قصوں کے اندر بہت بڑی کیا ہے جی؟ ایک نصیحت ہے۔ چوتھے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، اس کا پہلا اشارہ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں، بے شک اس میں، لآیہ یقیناً ایک نشانی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ جو قوم کے ساتھ جو واقعہ ہے، یہ ساری جو چیزیں، سارے جو امور ہیں کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، پھر قوم کے لوگ جو ہے اپنے کفر اور اپنے برے اعمال پہ جمے رہتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر آخرکار ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ یقیناً ایک نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر جو ایمان لانے والے نہیں تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب وہی ہے جو غالب ہے، یقیناً، اور الرحیم جو کہ انتہائی اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کا تعارف ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عربی زبان میں جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے۔ تو قرآن کا تعارف ہے، اور اسی طرح یہاں سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اس بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے سچی ہے، اس کا بیان ہے، اور نبوت کے برحق ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور کفار کے کچھ جو شبہات ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 192، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، یعنی قرآن، لَتَنزِيلُ، یقیناً نازل شدہ ہے، رب العالمین، رب العالمین کا ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کا نازل شدہ ہے۔ اب اتارنے والا کون ہے؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، نزل اترا ہے بہ اس کے ساتھ، اسے لے کر کون اترا ہے؟ الروح فرشتہ، الامین جو ماندار ہے، مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ جو ماندار فرشتے ہیں۔
جو انتہائی امین ہیں، امانت دار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے روح الامین لے کر اترے ہیں. کس چیز پر؟ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر. علی قلبک، آپ کے دل پر. آپ کے دل پر اس قرآن کو لے کر اترے ہیں، بلا واسطہ دل پر نازل کیا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو دل کا ذکر کیا ہے کہ علی قلبک، دل پر نازل کیا، دل پر لے کر وہ اترے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں کوئی جو ہے وہ کمی بیشی نہ رہے اس میں. اور اس طرح جو حواس ہیں انسان کے، حواس جو باطنہ ہیں، ان میں جو انسان کا جو دل ہے وہی سب سے زیادہ جو ہے ادراک رکھتا ہے اور اسی طرح حفظ کی قوت رکھتا ہے. اس لیے قلب کا ذکر کیا، دل کا ذکر کیا. اور مقصد کیا ہے قرآن کے نازل کا؟ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہو جائیں من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے. اللہ تعالیٰ کا جو عقاب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے، اس سے ڈرانے والوں میں سے تاکہ آپ ہو جائیں، ان رسولوں میں سے ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اللہ تعالیٰ کی آگ سے جو ڈرانے والے ہیں. اور کس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کی؟ کس چیز میں؟ فرمایا بلسان عربی مبین. کس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا؟ بلسان، اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں اس کو نازل کیا، عربی، عربی زبان میں، مبین، جو بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی مبین، جو واضح عربی زبان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً یہ جو قرآن ہے یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہے. وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، یعنی یہ قرآن موجود ہے، لفی، یقیناً موجود ہے، زبر الاولین، زبور کی جمع ہے کتابیں، زبر الاولین، اولین کی کتابیں مراد جو انبیاء سابقین ہیں، جو پہلے انبیاء جو گزر چکے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ موجود ہے. اس قرآن کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ نازل ہونے والا ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو مضامین ہیں، یعنی توحید کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، آخرت پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ جو دین اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں جو قرآن کے درمیان کی گئی ہیں، یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھیں. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. اولم یکن لہم آیۃ، کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں تھی، یعنی ان کفار قریش کے لیے، کہ اس قرآن کے بارے میں تو جانتے ہیں، اس قرآن کی حقانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت کے بارے میں جانتے ہیں. علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء، کہ جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ جانتے ہیں کس چیز کو؟ کہ قرآن برحق ہے اور نبی علیہ السلام برحق ہیں. کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے قرآن کی حقانیت کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی قرآن کی حقانیت اور نبی علیہ السلام کی حقانیت کو جانتے ہیں کہ یہ برحق ہیں؟ جیسے کہ ان حضرات کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے یہودیوں میں سے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی غیر عرب پہ، کسی اجمی پہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی جو ہے عجمین، اعجم کی جمع ہے، مراد وہ کہ جو عربی نہیں بول سکتا، اگر ہم اس قرآن کو کسی ایسے انسان پر نازل کرتے کہ جو عربی نہیں بول سکتا، جو غیر عرب ہو، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، فَقَرَأَ، پس پڑھتا وہ، ہو اس کو، ان قرآن کو، علیہم، ان پر، یعنی ان کفار قریش پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اس پر ایمان لانے والے پھر بھی وہ نہ ہوتے. مراد یہ ہے کہ اگر تو ہم اس کو یعنی کسی اور زبان میں ہم نازل کر دیتے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کر دیتے، تو انہوں نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا بھائی یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، یہ دوسری کوئی زبان ہے، یہ کوئی اور زبان ہے، تو یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم اس لیے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں.
اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی غیر عرب پر نازل ہوتا، عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں، وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تو تب بھی یہ یہی کہتے کہ ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، سلکناہ، ہم نے داخل کر دیا ہے اسے، فی میں، قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ ہم نے اس چیز کو جو ہے، اس بات کو ہم نے داخل کر دیا ہے مجرمین کے دلوں میں۔ کس بات کو ہم نے، کس چیز کو ہم نے داخل کر دیا ہے مجرمین کے دلوں میں؟ مراد یہ کہ کفر، تکذیب اور جو عناد ہے اور جو جہود ہے، جو انکار ہے، ہم نے ان کے دلوں کے اندر اس کو کیا کر دیا ہے؟ داخل کر دیا ہے کہ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کفار کی ہر درمی کا ذکر ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایسا جو ہے کفر بس گیا ہے، جہود اور انکار اور عناد ایسا رچ بس گیا ہے کہ جب تک اب یہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ ایمان تب ہی لا سکتے ہیں کہ عذاب علیم دیکھ لیں، تب کہیں گے ہاں ہاں واقعی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے بالکل صحیح، لیکن جب عذاب سامنے نظر آ جائے، عذاب کا جب مشاہدہ ہو جائے، تو اس وقت جو ہے ایمان نفع دینے والا بالکل نہیں ہوتا۔ میں لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتی یہاں تک کہ یروا، وہ دیکھ لیں کیا چیز؟ العذاب العلیم، عذاب علیم، اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب علیم دیکھ لیں۔ فیأتیہم، پس آ جائے گا وہ ان کے پاس، یعنی وہ عذاب علیم، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر تک نہیں ہوگی۔ عذاب کی سخت وعید ہے اور اس کی کیفیت کہ اچانک ان پہ عذاب آ جائے گا اور ان کو اس عذاب کی خبر تک نہیں ہوگی۔ فیقولوا، پھر کہیں گے، هل نحن منظرون، کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ کیا ہیں ہم، نحن، حل کیا، نحن ہم، منظرون، مہلت دیے گئے ہوئے، کیا ہمیں کوئی تھوڑی بہتی کوئی مہلت مل سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہم ایمان لے آئیں اور ہم نیک عمل کرنا شروع ہو جائیں؟ لیکن اس وقت مہلت نہیں دی جاتی۔ مہلت تو تب تک ہے کہ جب جو ہے وہ موت نہیں آتی۔ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تک کیا ہے؟ مہلت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس وقت یہ کہیں گے افبعذابنا یستعجلون۔ آیت نمبر 204 اللہ تعالیٰ نے فرمایا افبعذابنا، کیا یہ ہمارے عذاب کی ہی یستعجلون، جلدی مچاتے ہیں؟ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں کیا یہ لوگ؟ تو یہ اشارہ اس چیز کی طرف، اس معاملے کی طرف کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ استہزاء کرتے رہتے تھے، اور یہ کہتے رہتے تھے کہ بھئی وہ جس عذاب کا جو وعدہ کرتے ہو اس عذاب کو لے کر آؤ، وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، جلدی طلب کرتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، کیا فا پس، رأیتا دیکھا آپ نے، مراد کیا کہ آپ بتائیے ذرا کہ ان متعناہم سنین، اگر ہم جو ان کو فائدہ دیں، سنین کئی سال، اگر ہم کئی سال ان کو ہم نعمتوں سے نوازتے رہیں، ان کو ہم طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، ثم پھر جاءہم آ جائے ان کے پاس کیا چیز؟ ما كانوا یوعدون، وہ چیز کہ جس کا یہ وعدہ دیے جاتے تھے، یعنی مراد عذاب، کہ کئی سال ہم ان کو کیا کرتے رہے، ہم ان کو اگر ہم طرح طرح کی ان کو نعمتوں سے نوازیں، پھر کیا ہو کہ اچانک ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے، وہ عذاب کے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا، جس عذاب کا وعدہ ان سے کیا جاتا تھا، تو ما اغنی عنہم ما كانوا یمتعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کس کام آئے گا، ان کے کس کام آئے گا کہ جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے، ما كانوا یمتعون، ما جو کانوں تھے وہ یمتعون، متاع سے ہے فائدے کی چیز، تو یمتعون سے مراد جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے، مراد جو دنیا کے اندر جو ان کو طرح طرح کی نعمتیں جو ان کو ملتی تھیں، اب کیا ہے کہ عذاب آیا تو اب جو ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں وہ کس کام آئیں گی کہ جب یہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے، تو ساری کی ساری نعمتیں اچانک ان سے چھن جائیں گی، تو وہ پھر نعمتیں ان کے کس کام آنے والی ہیں کہ اگر ان کو اتنا زیادہ ان کو جو ہے دنیاوی نعمتیں جو ہے وہ عطا کر دی جائیں اور پھر اچانک ان پر عذاب آ جائے، تو جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں تو وہ کس کام ان کے آئیں گی، یعنی کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے
اور ایک انسان جو ہے وہ چاہے دنیا کے اندر کتنی ہی نعمتوں میں کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لے گا، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چکھ لے گا، تو وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے بالکل جو ہے وہ اس کو بھول جائیں گی. وہ ایسے سمجھے گا کہ مجھے جو ہے کوئی نعمت نہیں ملی دنیا کے اندر، یا بہت تھوڑی جو ہے وہ میں دنیا کے اندر میں نے زندگی گزاری ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی بستی جب ہلاک کی جاتی ہے تو جب تک اس بستی پہ حجت تمام نہیں ہو جاتی، اس بستی کو ڈرا نہیں دیا جاتا، اس بستی پہ واضح نہیں کیا جاتا حق، اس سے پہلے جو ہے اس کے بغیر اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا. تبھی اس بستی کو ہلاک کیا جاتا ہے کہ جب ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے. فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، وَمَا أَهْلَكْنَا، نہیں ہم نے ہلاک کی، من قریتین کوئی بھی بستی، کوئی بھی بستی ہم نے ہلاک نہیں کی، الا مگر لہا اس کے لیے ہوتے ہیں منذرون ڈرانے والے. اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ڈرانے والے ہوتے ہیں. وما اہلکنا من قریتین، اور نہیں ہم نے کوئی بستی ہلاک کی، الا لہا مگر تھے اس کے لیے منذرون ڈرانے والے، یعنی اس کے ڈرانے والے ہوتے ہیں جو اس بستی کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. مراد رسول ہیں کہ جو بستی والوں کو ڈراتے ہیں. تو رسولوں کو بھیجنے کے بغیر اور انذار کے بغیر اور حجت کو تمام کیے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد دہانی کے طور پر. یہ کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی کے طور پر. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے. ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ کسی بستی کو جو ہے ایسے ہی جو ہے بغیر اتمام حجت کے، حجت کو تمام کرنے کے بغیر ہی ہم جو ہے اس کو ہلاک کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 210 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے. کہ قرآن یہ جو شیطان ہے وہ قرآن سننے، قرآن لانے سے کیا ہے؟ یہ معذور ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. شیطان قرآن لانے کی استطاعت نہیں رکھتے. اسی طرح سماعت سے بھی کیا ہیں؟ یہ معذور ہیں. وَمَا تَنَزَّلَتْ، اور نہیں لے کر اترے، بھی اس کو، اس قرآن کو، الشیاطین شیطان. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے. اور یہ کام یعنی کہ یعنی قرآن کو لے کر اترنا، قرآن کو اتارنا، یہ تو شیاطین کے جو ہے وہ لائق بھی نہیں ہے. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں. شیطان یہ کام نہیں کر سکتے. شیطان یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. شیطان تو قرآن کے نام سے ہی جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ کیسے لا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں ہے. وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ہی یہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ تو سننے سے بھی یہ کیا ہوتے ہیں؟ الگ کیے گئے ہوتے ہیں. انہم، یقیناً وہ، یعنی مراد کون ہے؟ شیاطین. عن السمع، سمع سننے کو کہتے ہیں، عن السمع سننے سے. لمعزولون، معزول کی جمع ہے، لمعزولون الگ کیے ہوئے ہیں، مراد محروم کیے ہوئے ہیں، وہ سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں. مراد کیا ہے کہ نزول قرآن کے وقت جو ہے شیاطین اس کے سننے سے کیا ہیں؟ دور اور محروم رکھے گئے. یعنی قرآن کے نازل کرنے میں، قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو شیطان لے کر نہیں اتر سکتے، اور نہ ہی ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. اور بلکہ قرآن کے نزول کے وقت شیاطین اس کے سننے سے محروم رکھے گئے اور اس سے جو ہے وہ دور کر دیے گئے. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعو، پس مت پکار، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہا آخر، دوسرے معبود کو.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارنا، فتکون، ورنہ تم ہو جاؤ گے من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا یہ کام نہیں کرنا، نہیں تو تم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں عذاب ملے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ پکارنا ہے یا عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ، اور ڈرا دیجئے، عشیرتک، کہ اپنا جو خاندان ہے، جو رشتہ دار ہیں، الاقربین، جو سب سے زیادہ قریبی ہیں، جو سب سے قریب ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرا دیجئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی، اور اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بولا تھا، ان کو کہا تھا کہ اپنا بچاؤ کر لو، اے فاطمہ تم اپنا بچاؤ کر لو، اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کیا کہا تھا کہ اے صفیہ تم اپنا جو ہے وہ بچاؤ کر لو، میں قیامت کے دن وہاں پہ تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ، جو مومنین ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنا جو بازو ہے ان کے لیے نرم رکھیے۔ مراد کیا ہے کہ نرمی سے پیش آئیں۔ وَاخْفِضْ، اور جھکا دیجیے، جناح کا اپنا بازو، کن کے لیے؟ لیمن، ان کے لیے کہ جو اتبع، جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی، کا آپ کی، کن میں سے؟ من المومنین، مومنین میں سے، اہل ایمان میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا بازو جو ان کے لیے کیا کر دیجئے، اپنا بازو جو ہے وہ جھکا دیجئے۔ مراد کیا؟ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں، ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، آخری صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی جو ہے وہ اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے، اِنِّی بَرِیءٌ، بے شک یقیناً میں بری ہوں، کس چیز سے؟ کہ مما، اس چیز سے کہ جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، تمہارے جو برے کام ہیں میں ان سے کیا ہوں؟ بری ہوں، کہ تمہارا مواخذہ تمہیں سے ہوگا۔ تو نافرمانوں سے برات کا جو ہے وہ اظہار ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر وہ آپ کی عصوکا، عصیان سے اگر آپ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، آپ کا کہا نہیں مانتے، تو فقول، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انی، بے شک میں بری، ان میں بری ہوں، کس چیز سے؟ مما تعملون، اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے میں کیا ہوں؟ بری ہوں۔ وتوکل، اور توکل کیجئے۔ آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ وتوکل، اور توکل کیجئے، کس پر؟ علی العزیز الرحیم، اس ذات پہ جو بڑا ہی زبردست ہے اور جو ہر چیز پر غالب ہے، الرحیم، جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کہ وہ ذات کون ہے؟ الذی یراک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جب یعنی کہ آپ جو ہے قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب رات کو آپ نماز کے لیے رات کو اٹھتے ہیں، یا کسی بھی نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یا امور دین سرانجام دینے کے لیے جب آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ذات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وَتَقَلُّبَكَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس ذات پہ توکل کیجئے کہ جو آپ کا جو تقلب ہے، یعنی آپ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو پھرنا ہے، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں، اور سجدہ کرنے والوں میں تیرے پھرنے کو بھی وہ کیا ہے؟ وہ ذات، وہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باجماعت
نماز میں ہوتے ہیں اپنے مقتدیوں کے ساتھ رکوع سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور دوسرا اس سے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے رات کو اٹھ کر جو اپنے ساتھیوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اور کون جو ہے وہ عبادت نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کیا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. انہو هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ نے یقیناً وہی ہے کہ جو السمیع، جو ہر چیز کو سننے والا ہے، العلیم، جو خوب علم رکھنے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیطان جو ہے کن پر اترتا ہے؟ شیاطین جو ہیں کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ تو ان آیات کے اندر اس چیز کا جواب ہے کہ شیاطین جو ہے کن لوگوں پر اترتے ہیں. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، حل کیا انبئکم، آپ کو خبر دے دوں میں، علی من تنزل، کس پر کے اترتے ہیں، الشیاطین، شیطان، کیا میں آپ کو خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل، کہ وہ جو ہے وہ شیاطین کیا ہوتے ہیں، وہ اترتے ہیں، علی کل افاک اثیم، کہ وہ شیاطین کس پر اترتے ہیں، ہر جو ہے زبردست جو جھوٹا ہے، زبردست جو گناہگار ہے، اس پر وہ اترتے ہیں. وہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر زبردست اور ہر جھوٹے انسان پر وہ اترتے ہیں. تو اس سے پہلے کیا بیان ہو رہا تھا کہ جو شیطان جو اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، وہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی جلیل القدر جو یہ کتاب ہے کہ یہ شیطانوں کے بس کی بات نہیں. جیسے مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ جو ہے وہ شیاطین اتارتے ہیں، نعوذ باللہ یہ شیاطین کا کلام ہے، شیاطین جو ہے وہ القاء کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے کہ شیاطین جو ہے اس طرح کی کتاب، اتنی عظیم کتاب لے کر آئیں. اور ان آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ کیسی چیزیں اتارتے ہیں اور کیسے لوگوں پر جو ہے وہ اتارتے ہیں. کہ شیطان جو ہے ان لوگوں پر اترتے ہیں کہ جو انتہائی بدترین اور بدکار اور جو ہے وہ بدمعاش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر اترتے ہیں، جیسے نجومی ہیں، جیسے کاہن ہوتے ہیں، جیسے جو ہے وہ مختلف قسم کے جھوٹے اور دغاباز قسم کے جو ہے وہ عامل ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں پہ کیا ہوتے ہیں، جو ہے وہ شیاطین اترتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، نعوذ باللہ، ان پر شیاطین کا اترنا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کا کیا کیا، رد کیا، اور فرمایا کہ جو شیاطین ہیں کن لوگوں پر جو ہے وہ اترتے ہیں. تنزلوا، وہ شیاطین اترتے ہیں، علی کل افاک، ہر جو افاک ہے، جو انتہائی جو زبردست جو ہے جھوٹ بولنے والا، اثیم، انتہائی سخت گناہگار ہے، اس پر اترتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یلقون السمع، فرمایا کہ یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں، السمع، سنی ہوئی بات، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں. وہ اکثرهم کاذبون، اور ان کے جو اکثر ہیں وہ کیا ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ان کے اکثر جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں. مراد کیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شیاطین ہیں جو ملالہ کی طرف جو ہے وہ کان لگاتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ بات جو سن پاتے ہیں تو سو جھوٹ ملا کر کائنوں کو آ کے بتاتے ہیں، جیسے مضمون پہلے بھی گزر چکا کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ جو جادوگر اور یہ جو کاہن ہوتے ہیں، ان کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو اوپر بیچتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی طرف، آسمان کی طرف بیچتے ہیں. اور وہاں پہ جو جب فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو احکام دیتے ہیں، تو وہاں سے وہ چوری چھپے کچھ نہ کچھ وہ سن لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نیچے آ کے ان کا جو دوست، ان کا جو کاہن ہوتا ہے، اس کے کان میں وہ ڈال دیتے ہیں. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، وہ کاہن وہ ایک جو سچی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو سچی بات جو ہوتی ہے، جو اوپر سے شیطانوں نے چھپا کر چرا کر لائی ہوتی ہے، اس کی
بنیاد پہ وہ ان کو سچا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی تصدیق کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کاہن ہیں شیطانوں کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں۔ یہ جو کاہن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو شیاطین اوپر سے کوئی بات لے کر آتے ہیں، تو جب کوئی شیطان کاہن کو کچھ بتا دیتا ہے تو یہ کاہن کیا کرتے ہیں کہ جو ہے کئی جھوٹ اس کے اندر ملا کے جو ہے وہ لوگوں کو آگے جھوٹ جو ہے وہ بتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اشارہ جو اصل میں یہ سارا جو ہے وہ اس طرف ہے قرآن کی محفوظیت کی طرف، کہ قرآن جو ہے اتنا محفوظ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ شیطانوں کا اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اس کو جبریل امین نے اتارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا جانے والا ہے۔ اور جن پر اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم کے جو سردار ہیں، جو سید ہیں، ان کے قلب اطہر مبارک پر یہ کلام اللہ کا پاکیزہ کلام اتارا گیا۔ تو اس عظیم کلام کا شیطانوں کے کلام سے جو ہے وہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ شیاطین جو کلام لے کر اترتے ہیں وہ تو ایسے جو ہے افاق، انتہائی جو جھوٹا ترین انسان ہوتا ہے اور اثیم جو گناہگار ترین انسان ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ اترتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یلقون السمع، کہ وہ جو ہے وہ سنی سنائی جو بات ہوتی ہے وہ لا ڈالتے ہیں۔ وہ اکثر ان کاذبین، اور فرمایا کہ تو جھوٹے ان کے اکثر جو کیا ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون۔ اب یہاں ایک اور شبے کا جو جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیے جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر بھی کہہ دیتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے یہ جو ہے ساحر ہیں، جادو ہیں، اور کبھی شاعر کہہ دیتے تھے کہ یہ جو ہے شاعر ہیں نعوذ باللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں جو ہے، اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو دیکھو اور پھر تم موازنہ کرو تو تم پر حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، والشعراء، اور جو شعراء ہیں، شعراء شاعر کی جمع، فرمایا والشعراء جو شاعر ہیں، یتبعهم پیچھے چلتے ہیں ان کے، الغاوون جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے پیروکار تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود گمراہ ہیں۔ تو خود یہ جو شعراء ہیں خود پھر کتنے زیادہ گمراہ ہوں گے کہ جب ان کے جو ہے پیروکار اتنے بھٹکے ہوئے ہیں تو پھر شعراء جو خود ہیں وہ خود کتنے جو ہے وہ گمراہ ہوں گے۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انہم، کہ وہ فی کل واد یہیمون، کہ یہ جو ہیں، یہ جو شعراء ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں کہ ہر جو وادی میں یہ کیا ہوتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ جو شعراء ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ ہر وادی میں کیا ہیں، یہ سر مارتے پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ شاعروں کی جو شاعری ہوتی ہے اس کے اندر تخیل ہی تخیل ہوتا ہے، بہت زیادہ تخیلات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ تخیل پیدا کرتے ہیں، تخیل جو ہے کریٹ کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر، اور مبالغہ کرتے ہیں، اس میں غلو کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کی اگر تعریف کرنے بیٹھتے ہیں تو اسے آسمان پر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اتنا اس کو اٹھاتے ہیں، اور اگر کسی کی برائی بیان کرنے پہ اپنے اشعار کے اندر، اپنے شعروں کے اندر، تو اس کو ایسے بنا کر پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ مراد تخیل کی ہر وادی میں جو ہے وہ سر مارتے پھرتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، کہیں فتنہ فساد جو ہے وہ اس کی آگ جو ہے وہ بڑکاتے اپنے شعروں کے اندر۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ، یقیناً یہ لوگ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں کہ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کام جو وہ بات کہتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کہ دوسری جو ہے وہ صفت بیان کی شعراء شاعروں کی کہ اکثر جو ہے یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو خود اس پر عمل ہی نہیں کرتے،
ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس شاعر سے کوئی بڑا ولی اللہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو عمل میں بالکل صفر ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور یقیناً وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں یہ شاعر اپنی شعروں کے اندر کہ ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں ہیں، جو وہ کیا کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے عین جو ہے وہ ضد ہے، یہ اس کے بالکل برخلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم نبی ہیں کہ جو تعلیم پیش کرتے ہیں وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ تم اے کفار مکہ، تم اس کو ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تم شاعر کہتے ہو، کہ شاعروں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے تو پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے چلنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو کتنے عبادت گزار ہیں، تراہم رکعن سجدن، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، اور شعراء جو ہیں ان کے جو پیچھے چلنے والے وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیسے لوگ چل رہے ہیں، اور شعراء جو ہیں وہ شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، تخیلات کی وادی میں، اور شعراء جو ہیں شاعر لوگ وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو خود عمل ہی نہیں کرتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی بات کہتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہو تو تم خود سوچ لو کہ تم کتنا بڑا اور کتنا جو ہے بھیانک الزام لگاتے ہو، اور کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ جی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وذكروا الله كثيرا، اور انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا کثیرا زیادہ، وانتصروا من بعد ما ظلموا، فرمایا اور انتقام لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، انتقام لیا اس کے بعد کہ بعد ما ظلم، من بعد ما ظلم، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی مذمت کی، پہلے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی کیا کی، ان کی مذمت کی اور ان کی جو بری صفات ہیں ان کو بیان کیا۔ اب یہاں پہ استثناء ہے کہ ہر قسم کے جو شاعر ہیں وہ غلط نہیں ہیں، ہاں جو ایمان لانے والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا کیا وہ انتقام لیتے ہیں، تو یہ ان سے کیا ہے مستثنیٰ ہیں، کہ چار قسم کے جو خصائل والے شعراء ہیں وہ کیا ہیں مستثنیٰ ہیں، کیونکہ جو ایمان لانے والے ہیں، دوسرے نیک عمل کرنے والے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے والے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے، اور چوتھے یہ کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے شعر کہتے ہیں۔ جب ظالم لوگ جو ہے حق کے خلاف جب بولتے ہیں تو یہ انتقام لیتے ہیں، وانتصروا، یہ انتقام لیتے ہیں، یہ بدلہ لیتے ہیں اپنے شعروں کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اپنے اشعار کے ذریعے، یعنی کسی کی اگر برائی بھی کرتے ہیں تو ذاتی مقصد کے لیے نہیں، اپنے شعر کے اندر نہیں، بلکہ اسلام کے غلبے کے لیے اور مسلمانوں کے غلبے کے لیے۔ تو شعر و شاعری یہ مطلقاً جو ہے یہ اس کی مذمت نہیں کی گئی ہے اسلام کے اندر، بلکہ ایسے اشعار کہ جو اچھے اشعار ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہوں، جن میں نیکی کی ترغیب ہو، جن میں جو ہے کفر اور گناہوں کی مذمت کی گئی ہو، اسی طرح اگر کافر مسلمانوں اسلامی پیغمبر کی ہجو بیان کریں تو اس کا جواب دیا گیا ہو، تو یہ جائز ہے، اور یہ ایک جو ہے یہ محمود ہے اسلام کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں ایسے اشعار کہ جس میں گناہوں کا تذکرہ ہو، جس میں فحاشی کا تذکرہ ہو، اور جس میں جھوٹ ہو، اور جس میں فحاشی ہو، اور جو بے فائدہ ہوں، تو یہ ممنوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا۔
عنقریب وہ لوگ جان لیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلبین ینقلبون، ای منقلبین، کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ جو ہے وہ ینقلبون لوٹ کر جائیں گے۔ یہ جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ عنقریب جان لیں گے کہ لوٹنے کی کون سی جگہ جو ہے وہ لوٹ کر جائیں گے۔ تو ان کو عنقریب اندازہ ہو جائے گا، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے شدید ترین وعید ہے کفار کے لیے، کہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس جو ہے لوٹنے کی جگہ پر یہ ینقلبون لوٹ کر جانے والے ہیں یا لوٹ کر جائیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کو سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ جو ہے وہ لکھیے، نوٹس بھی مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔